مار دیا گیا، سزا ہو گئی، اور دوسرا رہا ہوا۔ جب وہ رہا ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا ذکر اپنے مالک سے کرنا، بادشاہ سے کرنا، وہ بھول گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس بھول میں بضع سنین کا ذکر کیا ہے۔ بضع لفظ عربی میں 3 سے لے کر 9 تک کو کہتے ہیں۔ 3 4 5 6 7 8 9۔ 3 سے پہلے ہوگا تو وہ بضع میں نہیں آئے گا 2، 9 کے بعد 10 وہ بضع میں نہیں آئے گا۔ بضع سنین 3 سے 9 تک کے جو عدد ہے اس میں یہ سال شمار ہوتے ہیں۔ تو وہ آدمی اتنے سالوں تک 3 سے 9 ان میں کچھ بھی حصہ ہو سکتا ہے، اتنے سالوں تک وہ یوسف علیہ السلام کا جو پیغام تھا، جو بادشاہ کے لیے، ملک کے لیے تھا، وہ بھولا رہا۔ جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے کو 7 صحت مند گائے کھا رہی ہیں، اسی طرح سنبلات، خضروات اس کا ذکر ہے، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہیے۔ پھر اس شخص کو یاد آیا، کیونکہ وہ اپنے مالک کو، بادشاہ کو شراب کشید کر کے پلاتا تھا، جیسا کہ اس نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتلائی تھی۔ پھر اس کو خیال آیا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، مجھے بھیجو، میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا وہ جیل میں آیا، کیونکہ آپ قید تھے، وہاں آیا تو اس نے پوچھا کہ بھی ملک نے یہ کیا ہے، یہ دیکھا ہے، خواب ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتانے سے پہلے پوچھا کہ جو وہ عورتوں نے بات کی تھی اس سے متعلق کیا ہے، کیا وہ اپنی بات سے واپس آ گئی ہیں؟ انہوں نے جو الزام لگایا تھا، جو دھوکہ، مکر و فریب، مجھ پر الزام تراشی کی تھی، اس سے متعلق کیا ہے؟ گویا ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ بہتان بے شک بہت بڑی بات ہے، گناہ ہے، لیکن جس پر لگا ہو اس کو یہ حق ہے کہ وہ یہ بات پوچھ سکے کہ ہاں اب کیا حال ہے جنہوں نے لگایا ہے۔ یہ واپس جا کر وہ بتاتا ہے تو اس سے متعلق یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا، یا جو بھی تہمت، بہتان، الزام تراشی والا کام کرتا ہے، وہ خود اس میں پھنستا ہے۔ وہ ایک نہ ایک دن اس کا سامنا کرتا ہے اس حالت میں کہ اس کا ناک خاک آلود ہوتا ہے۔ اس کی جو یہ اگر لفظ استعمال کیا جائے، یہ حرکت کمینگی، یہ اس کو اس کٹہرے میں لے آتی ہے جس میں وہ دوسرے کو لانا چاہتا ہے۔ اور یہی کام، یہی معاملہ یہاں پر یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے والی خواتین کا، جن میں سر فہرست عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ ہوا۔ جب ان کو یہ بتایا گیا، وہ عزیز مصر نے بھی یہ بات کہی کہ ہاں وہ درست نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس کے خواب کی تعبیر کی کہ 7 سال ہوں گے خوشحالی والے، پھر 7 سال ہوں گے خشکی والے، قحط سالی والے۔ تو اس لیے جو 7 سال تمہارے خوشحالی والے ہوں گے اہل مصر، اس میں جو فصل ہوگی اس کو محفوظ بھی کرنا اور پھر کھانا، یعنی اگلے 7 سال جو قحط سالی والے ہیں ان میں تیاری کرنا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ پھر اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی، سب کو پتہ چل گیا اہل علم ہے، اللہ رب العالمین نے حفاظت کی، وحی کے ذریعے یہ پیغام دیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس بارے کی جو ابتدا کی ہے وہ یہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو نفس دیا ہے، اس کا جو اندر ہے، اس کا جو کردار ہے، وہ مختلف اقسام پر مشتمل ہے، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے اس کی کئی اقسام ذکر کی ہیں، بعض میں 18، بعض میں 17، لیکن بنیادی طور پر یہ 3 اقسام ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس پر قلم اٹھایا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس پر کئی چیزیں ذکر کی ہیں۔ یہ تفصیل میرا خیال ہے کہ گزر چکی ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ وہ جو انسان گناہ کرتا ہے اور اس کا نفس اس کو ملامت نہیں کرتا، اس نفس سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر یہی کہا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ جو ہے وہ گناہ پر مائل کرتا ہے، اور یہ ایسا نفس ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں گناہ کرتا ہوں۔ اسی طرح نفس مطمئنہ ہے، جس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ مطمئن ہے نفس۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایسے کام رکھے ہیں، یا بندہ ایسے کام کرتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کرتا ہے، گناہ کی طرف نہیں جاتا، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ نے اس کا فجر میں بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بدر میں اللہ نے ذکر کیا سورۃ البدر میں، نفس لوامہ، وہ گناہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، دل کے اندر بات رکھتی نہیں، یہ غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، حقوق العباد میں یہ مسئلہ ہو گیا، حقوق اللہ میں یہ ہو گیا، وہ لوامہ ہے۔ نفس امارہ گناہ کر لیا، اس پر چڑھا، احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے گناہ کر لیا۔ اللہ نے کہا الا من رحم ربی، اس سے صرف وہی بچتا ہے جس پر اللہ رحم کرتا ہے۔
یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ گناہ کی کھلی دعوت تھی، کون دیکھ رہا تھا؟ دروازے بند تھے، تالے لگا دیے اس نے۔ آپ علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کی، بلکہ بعد نے تو یہاں واقعہ بیان کرتے یہ بھی کہا کہ اس نے اپنے رب پر تو پکڑا ڈال دیا، تو کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، رب بھی نہیں دیکھ رہا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ کپڑے سے نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ تو یہ بھی اس میں ایک بات ہے ضمناً، بہرحال گزشتہ کل میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی، اور نفس امارہ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا رحم مانگ کر طلب کر کے پھر ہی بندہ بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات یہاں پر سب سے پہلے کی ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی نظر بد سے جو معاملات تھے اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ پورا پھر واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر بھائی آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، قحط سالی کا آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی جگہ یعنی تخت دے دیتا ہے، بادشاہ دے دیتا ہے۔ کہاں کنواں، کہاں بھائی حسد کرتے تھے، اور کہاں اللہ رب العالمین نے عزت اور مقام دیا۔ بعد نے لکھا ہے تقریباً اس پورے عرصے میں 40 سال لگے، گویا کہ پتہ یہ چلا کہ 40 سال پر مشتمل اللہ رب العالمین نے امتحان لیا ہے۔ ایک اسرائیلی روایات میں سے یہ عدد ہے۔ بات کیا سمجھ آئی کہ 40 دن کی بات نہیں ہے، ہفتوں کی بات نہیں ہے، گھنٹوں کی بات نہیں ہے، منٹ کی بات نہیں، 40 سال کم از کم، اگر اس کو بھی مان لیا جائے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کا بھی اللہ نے جب ذکر کیا نا، ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، ابراہیم، تمام انبیاء لمبی لمبی مدت آزمائش میں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے انبیاء کی آزمائش کی ہے تو پھر ہم تو عام بندے، ہمارا تو وہ ایمان کا لیول ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان لوگوں کا امتحان لیتے ہیں جو ہم پر ایمان لائے، کس لیے؟ تاکہ پتہ چل جائے کتنے ثابت قدم ہیں، کتنے سچے ہیں، کہ دعویٰ کرتے ہیں زبان سے یا عمل میں بھی ہیں، کیونکہ عمل کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار جو ہے وہ عمل ہے، اقوال نہیں ہے۔ زبان سے اقرار صرف نہیں ہے، بلکہ تصدیق بالقلب یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ لازم ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کے اعمال میں کوئی بھی چیز وزن نہیں رکھے گی۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، پھر اللہ رب العالمین نے بادشاہ بنا دیا، تو پھر یہی قحط سالی کا دور آیا۔ قحط سالی کا دور آیا تو ان کے بھائی ہے، اللہ نے یہ سارا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان کو اناج دیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ یہ بھائی یعقوب سے تھے، ماں سے نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے یہ سارے، لیکن ماں الگ تھی۔ یوسف کے صرف ایک بھائی تھے جو کہ ماں اور باپ دونوں سے ایک تھے۔ بہرحال یہ واپس یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان کو اناج دیا، غلہ دیا۔ غلہ دیا تو ان کے غلے کے اندر ان کی وہ قیمت بھی لوٹا دی، کیونکہ وہ پہچان گئے تھے یہ میرے بھائی۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہو جائے گا تو اس کو بڑا جس نے دیکھا ہو وہ پہچان نہیں سکتا۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ واپس چلے گئے، جب اپنا غلہ کھولا تو بڑے خوش ہوئے۔ باپ کو خوش ہو کر بتلاتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے، اس نے ہمارے ساتھ اتنی نیکی کی، خیر کی، کہ جو قیمت ہم لے کر گئے تھے اس نے غلے اور اناج کے ساتھ وہ بھی واپس لوٹا دی اور ہمارے اناج میں ڈال دی، بتایا بھی بڑا اچھا نہیں کر۔ پھر خواہش دل میں ہوئی کہ اب ہم جائیں اور اپنے اس بھائی کو بھی لے کر جائیں، یہ یوسف کی ماں کا بیٹا ہے علیہ السلام۔ جب یہ بات کی تو یعقوب علیہ السلام پھر گھبرا گئے، کہا یوسف کو یاد کرواتے ہو، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ بھی الفاظ انہوں نے کہے، اور آنکھیں یعقوب علیہ السلام کی سفید ہو گئی۔ یوسف کے غم میں رو رو کر، سفید ہونے کا مطلب یہ کہ بینائی سے محروم ہو گئے۔ جب یہ بات کی کہ یوسف کی تکلیف پھر، تو کہتے ہیں ابھی بھی یوسف کو یاد کرتے ہو ابا؟ بس مدت ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گیا، ابھی بھی اس کو یاد کرتے، لیکن ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو، اچھا بڑا اچھا غلہ مل جائے گا، اناج مل جائے گا۔ باپ یعقوب علیہ السلام نہ چاہتے ہوئے بھی بھیج دیتے ہیں، اور تاکید کرتے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے جو پہلے بیٹے بھیجے تھے اس میں یہ تاکید نہیں کی تھی، اب تاکید کر رہے ہیں، کس لیے؟ بیٹے کے کھونے کا غم ہے، یوسف کا بھی غم ہے، اب یوسف کے بھائی کے بھی کھونے کا غم ہے، دونوں سے پیار۔ اور یہ اللہ رب العالمین قدرتی طور پر یہ اللہ کی طرف سے انسان کے دل کے اندر اولاد کے بارے میں یہ محبت ہوتی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو نظر والا معاملہ ہے نا، یعقوب علیہ السلام نے یہ تاکید کی تھی تاکہ نظر نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معاملہ ہوا، نظر برحق ہے۔ آپ علیہ السلام کو بخار ہوا تو جبرائیل امین آئے، صبح دم کر کے گئے، بسم اللہ یرقیک من کل شر یؤذیک، ان دعاؤں سے۔ ہمارے ہاں اس میں بے شمار مسائل ہیں۔ نظر کا ایک اور بھی علاج ہے کہ جس کی لگی ہو، یقین ہے
تو اس کے پانی سے غسل کروا کے اس کے پانی سے اس کو نہلایا جائے. بڑا مشکل کام ہے کیونکہ بندہ نہیں پتہ کر سکتا کہ کس کی نظر مجھے لگی ہے یا فلاں کو لگی. لیکن یہ جو دم والا ہے علاج، یہ بڑا بہترین ہے. سورۃ فاتحہ بہترین علاج ہے. اللہ رب العالمین نے ایسی صورت کسی پر نہیں نازل کی، ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اس کے بعد یہ والی دعا جو جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی تھی، اس کے ساتھ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو دم کیا تو اعیذکما بکلمات اللہ التامات، ان الفاظ کے ساتھ، اور کہا کہ تمہارا باپ اپنے بیٹوں کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتا تھا. باپ سے مراد کون ہے؟ علی نہیں، ابراہیم علیہ السلام. حسن و حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ ابراہیم اپنی اولاد کو، اولاد کون سی؟ اسماعیل اور اسحاق، ان دونوں کو آپ علیہ السلام ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے. گویا کہ یہ آپ علیہ السلام بلکہ ابراہیم کی سنت ہے یہ والے الفاظ، اور آپ علیہ السلام نے بھی اپنے نواسوں کو انہی الفاظ سے دم کیا تھا. یہ مسنون علاج ہے، اس کے کرنے میں کوئی کباہت نہیں. بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے دم بھی کیا سام کے ڈسے ہوئے اور 30 بکریاں بھی لی. ایک اور روایت ہے اس میں ایک صحابی نے 10 بکریاں لی، ایک میں 100 لی. مختلف الفاظ ہیں، یعنی اجرت بھی لی. اور آپ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ آپ تو حق جو اللہ نے اتارا ہے اس کے ذریعے کھا رہے، لوگ تو حرام کھاتے ہیں اس کے بغیر کھاتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اس کی اجازت دی. اجرت والا مسئلہ بھی یہاں پر حل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود جبرائیل امین نے بھی دم کیا اور آپ خود بھی دم کرتے تھے. ایک اور روایت ہے کہ ایک نے، صحیح حدیث ہے یہ، کہ مجنون ایسا مجنون تھا کہ اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا، عقل اس کی کام نہیں کرتی تھی، اس کے اوپر سورۃ فاتحہ کا دم کیا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، پڑھتے پڑھتے اس کے منہ میں ذرا لعاب بھرتا ہے تو اس کے تھوڑے سے چھینٹے مریض پر جانے چاہیے. آج کل کے اگرچہ کہ کراہت ہوتی ہے لیکن نیک آدمی سے متعلق ایسا نہیں ہوتا. ہاں جو مجاور ہیں، بابے ہیں، بدبو آتی ہے منہ سے بھی اور پتہ نہیں کہاں سے، ان سے متعلق تو یہ ہے ہی نہیں، ان کو تو سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی. لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کے شفا رکھ دی ہوتی ہے. تو اس کو پڑھ کر تلاوت کر کے یہ جب پھونک ماری گئی اس والی لعاب کے ساتھ والی، تو اس کی عقل ٹھیک ہو گئی. یہ صحیح حدیث ہے. سورۃ فاتحہ شفا ہے، قرآن شفا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے تاکید کی کہ آپ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ داخل ہونا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو. یعقوب علیہ السلام کی یہ ساری اولاد آئی، خزانہ لے گئی، غلہ لے گئی، پھر اناج. اب جو یوسف کے بھائی تھے نا، یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ان کے بوجھ میں، وزن میں، بوری میں وہ پیمائش کرنے والا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ رکھ دیا. پھر کہہ رہے ہو وہ ہمارا پیمانہ کہاں گیا؟ پیمانہ کہاں؟ وہ کچھ لوگ آئے تھے اناج لینے والے، ان کا سامان چیک کیا گیا. پیچھے آئے، سامان چیک کیا تو یوسف کے جو ماں کی طرف سے بھائی تھے نا، ان کے ساتھ رکھا تو خود رکھوایا. نکل آیا، کہا جی یہ تو روکے گا. بڑی منت ترا کرنے لگے کہ اس کا بھائی پہلے گم ہو گیا، اب چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو. کہا نہیں، یہ ہمارا اصول ہی نہیں ہے. یسرق فقد سرق، جو چوری کرے گا ہم نے اس کو ہی پکڑنا ہے. تو اب چوری میں یہ پکڑا گیا، اس کو ہی ہم نے رکھنا ہے. رکھ لیا. ان کے پھر چلے گئے روتے دھوتے. پھر یعقوب نے پھر کہا کہ ہاں پھر دھوکا کرا ہے نا، میں کہتا تھا یوسف کی تعریف کرو. پھر یوسف یاد آ گیا، یوسف کو چھوڑ دو. اب دل کے اندر ملامت تو تھی کہیں نہ کہیں کہ یوسف کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور ہمارا باپ بابا ہونے کے باوجود پھر یوسف کرتا ہے. تکلیف تو تھی. اللہ رب العالمین نے یہ سارا منظر کرنا تھا. یعقوب علیہ السلام نے جو خواب کے بارے میں یوسف کو کہا تھا کہ بتانا نہیں، اس کی تعبیر اب اتنی مدت بعد یوسف کو اللہ نے دکھانی ہے. یعقوب علیہ پھر یہ واپس پلٹتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے اب یہ دونوں بیٹے پہچان لیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں قالوا انک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ کہا ہاں. قال انا یوسف وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. ماں کی طرف سے، یعنی ماں باپ کی طرف سے دونوں کی طرف، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے برابر بیٹھا ہے. جب یہ واپس آتے ہیں پھر ندامت کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے لیے یوسف علیہ السلام کرتا دیتے ہیں. اور اس سے پہلے جب بعض روایات میں کہتے ہیں کہ جی ان کا نام بنیامین ہے. بنیامین نام صحیح نہیں ہے. یہ اسرائیلی روایات تو ہو سکتی ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے یہ نام ثابت نہیں ہے. یوسف کا نام ثابت ہے، یعقوب کا ثابت ہے. ان کی اولاد کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ کیا کیا نام تھے. تو ھذا اخی، اللہ نے بھی یہی کہلوایا یوسف سے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یوسف کے یہ والے بھائی تھے ماں کی طرف سے. تو اس لیے یہ نام کے چکر میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ بنیامین تھا یا کیا تھا. بہرحال یوسف کے بھائی ہیں.
جب ان کے رکھنے کی چوری کی خبر دی تھی نا تو یعقوب نے پھر یہ کہا تھا اننا اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور یقین کریں اللہ رب العالمین سے جو یہ بندہ شکایت کرتے نا، ظالم کو ڈرنا چاہیے، مظلوم کی ہاں اس کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کو شکایت کرتا ہوں، اشکو بثی وحزنی، اپنا غم اللہ کے آگے رکھتا ہوں، اس کا حل اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یعقوب کے دل سے علیہ السلام یہ درد تکلیف بھری جب نکلی تو اللہ نے پھر قریب کر دیا، پھر یہ واپس آئے، ان کو قمیض دیا یوسف علیہ السلام نے کہ جاؤ یہ لے جاؤ۔ جب قمیض لے کر آ رہے تو یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ نے خوشبو پہچان، قمیض صرف قمیض، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصيرا، یوسف کا قمیض اللہ رب العالمین کے حکم سے یعقوب علیہ السلام، حالانکہ خود بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر لگایا، اللہ رب العالمین نے ان کی بصیرت لوٹا دی، ان کی بینائی لوٹا دی، اور پہلے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کے دیگر بیٹے یہاں بھی ہوتے ہیں نا پاس، تو یہی کہنا تھا بابے کے دماغ میں پھر وہی ہے، نعوذ باللہ، پھر یہی ہے، پھر یوسف، لیکن حقیقت تھی اللہ رب العالمین نے کو دکھائی۔ انبیاء کا خواب اور ان کے احساسات بھی جھوٹ نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے یہ وحی ہوتے ہیں، یہاں اس بات کا بھی اشارہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین بینائی لوٹا دیتا ہے یعقوب کی، یہ بات کو پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ لاؤ ساتھ لاؤ، بابا کو بھی لاؤ، لے کر جاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں علی العرش۔ اللہ رب العالمین نے جو الفاظ استعمال کیے کہ عرش پر، یعنی پٹے تخت پر یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے بٹھایا، اور پھر یہ سارے کے سارے بھائی سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور یعقوب کہتے ہیں یہ دیکھ لو یوسف، وہ جو خواب تھا تمہارا وہ آج اللہ نے سچ کیا ہے، یہ اب معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کمال ظرف ہے، اللہ رب العالمین ہمیں پیغام دیا ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فتح مکہ کے موقع پر کی تھی کہ آج کوئی کسی گناہ کی کوئی سزا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرمائے۔ یہ بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیز لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ مسئلہ ہو گیا، یوں کر دیا، نہیں میری ناراضگی ہے، بھائی بھائی سے لڑ پڑا۔ یہ دلوں کے اندر بات رکھ کر، کینہ بھر کر، بغض رکھ کر اگر بندہ عبادت کرے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات کو دل کے اندر لے لیتے ہیں، یہ ایسا جائز نہیں، خاص سکے بھائیوں کے درمیان کیوں نہ ہو، خاص کسی دوست تعلق والے کے درمیان کی کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ کی عبادت قبول ہوگی، عبادت قبول کروانی ہے، روزے قبول کروانے ہیں تو اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اتنا بڑا گناہ معاف کیا، کیا کچھ نہیں کیا بھائی، کنویں میں پھینک دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا تھا، یعنی مارا نہیں ہے، مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ قتل تو نہیں کیا، لیکن قتل کی اس حالت میں کہ بندہ نہ مر رہا ہے نہ زندہ ہو، نہ وہ زندگی پا رہا ہے نہ اس کی روح جا رہی ہے، نہ زندگی ختم ہو رہی ہے، اس کشمکش میں اگر کوئی ہو تو کیا خیال ہے؟ یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے یا اس کا ایک ہی دفعہ گلا گردن مار دینا وہ زیادہ تکلیف دے؟ یہ زیادہ تکلیف دے کہ نہ اس کو مارا جا رہا ہے نہ اس کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس کشمکش میں کنویں میں رہے، پھر بکتے بکاتے کہاں سے ہوتے ہوتے مصر پہنچے، پھر جیل کاٹی، اتنے لمبا عرصہ جیل کاٹی، پھر اللہ رب العالمین نے عزت اور مقام دیا۔ یہ بہت بڑے دل کی بات ہے، اور نبی تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام اور عزت دینا تھا، دیا۔ لیکن ہمارے لیے بھی یہ درس ہے کہ ہم آپس میں نفرت کو آگے نہ لے کر جائیں بلکہ اس کو ختم کریں۔ جو مسئلہ بات مسلمان ہے آپس کے اندر ہو جاتی ہے، آپ سمجھ میں 3 دن سے زیادہ مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ لڑاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپس میں تعلقات خراب ہوں گے، شریعت کا حکم ہے، اللہ کا اصول اور قانون ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رہنی۔ اور آپ سمجھ میں جو پہل کرے گا اس کے لیے درجہ ہے، اس کے لیے اجر ہے، اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو ہمیں پہل کرنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے پاس صلہ رحمی سے متعلق یہ حدیث ہے، آئے اللہ کے نبی میں اپنے رشتہ دار ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ مسئلہ نہیں سدھارتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی واقعی ایسا کرتا ہے تو اس کے پیٹ میں ریت بھرتا ہے، ریت، راکھ جس کو ہم کہتے ہیں، کام نہیں آتی، ہوا آئے اڑے بھی تو آنکھوں میں پڑتی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتی۔ آپ نے بولا کہ اس کے پیٹ میں راکھ بھر رہا ہے، یعنی کہ تو نقصان اس کا کیے جا رہا ہے، تو اپنا معاملہ ٹھیک رکھ، اگر وہ پھر بھی تیرے ساتھ برا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں راکھ بھر رہا ہے، وہ زیادہ مصیبت اور مشکل میں ہے، تیرے لیے اجر ہی اجر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے لیے بہت سارے درس رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے آخر میں جب مل گئے، سجدہ ہو گیا، سارا خواب کی تعبیر واقعہ ہو گئی، اللہ رب العالمین نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے،
وما یؤمن اکثرهم باللہ. اکثریت کا جو ہم گمان رکھتے ہیں نا، یہاں نقطہ ایک سمجھنے کا ہے. اللہ نے کہا اکثریت ایمان نہیں رکھتی، عقل بھی نہیں رکھتی. ولکن اکثرهم لا یؤمنون. ہم اکثریت پر بڑا گمان کرتے ہیں کہ ہاں وہ اکثریت کا غلط ہے. نہیں، اللہ نے خود کہا اور بارہا اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفهمون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یفهمون. اللہ نے یہ بار بار کہا. اکثر الناس لا یشکرون. اللہ نے یہ بار بار قرآن میں کہا. اکثریت کا اللہ نے ذکر کیا. اکثریت کے گمان میں نہیں جانا چاہیے بندے کو، اکثریت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں بڑے افراد ہیں، اس کا مطلب وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں عام طور پہ کسی کوئی چیز بتاؤ نا، لو جی اکثریت کر رہی ہے، آپ کے پاس اگر ٹھیک چیز ہے تو آپ اس کو دلیل بنائیں، وہ آپ کے لیے دلیل ہے، آپ اس پر عمل کریں جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے متعلق آپ سے پوچھنا ہے. تو یہ نقطہ بہت اہم ہے، سمجھنے کا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اس طرح کا اللہ رب العالمین نے اس کا کہا دین کے راستے پر جو چلتا ہے بصیرت کے ساتھ. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ نبی کہتا ہے کہ میں بھی اس بصیرت پر، اس دین پر ہوں اور جو میرے پیروا ہیں، میرے پیچھے آنے والے ہیں. ومن اتبعنی، وہ سب کے سب. اور اسی طرح اللہ کی تسبیح بھی بیان کی، یعنی دعوت دین کی ہر بندے نے دے دی، لیکن اس کے اندر حکمت اور بصیرت ہونی چاہیے. اور تھوڑا نہیں مار رہا، حکمت اور بصیرت کا تقاضے پورے کرنے ہیں، باقی اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھولتا ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ موازنہ ہے. میں نے کل وعدہ کیا تھا. سب سے پہلا اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کا حسد تھا، بغض تھا. آپ علیہ السلام کے خاندان نے بھی یہی کہا تھا، یہاں تک کہ چچا نے تب اللہ کا یا محمد نعوذ باللہ. آج تک ہم تلاوت کرتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ نے جواب دیا تھا، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی. یوسف علیہ السلام سے بھی وطن چھڑوا لی، دونوں چیزیں مشترک ہیں. آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا. رسول اللہ علیہ وسلم بھی غارق دور میں تھے، میں نے شاید یہ کل ذکر کر دیا تھا. اسی طرح شیب ابی طالب میں سب کچھ نان نفقہ ختم. اب جب کنویں میں چلا گیا کوئی تو اس کا کھانا پینا بھی ختم. تو یہ بھی مشابہت ہے دونوں کے درمیان. اسی طرح پھر آپ علیہ السلام مدینہ گئے ہجرت کر کے. یوسف علیہ السلام چلے، وہاں سے چلتے چلتے مصر آئے. فلسطین سرزمین میں جتنی انبیاء بنی اسرائیل کی زیادہ تر ہے. اسی طرح اس کے ارد گرد مدائن ہے، شعیب علیہ السلام کے علاقے، یہ جتنے بھی یہ ساری پٹی سیریا اور یہ ساری اسی کی آج کے موجودہ نقشے کے حساب سے بھی بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے یوسف کو بھی تخت دیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ کی حکومت دی. ایسی حکومت دی کہ آج تک پھر جو اس کی مثال بنے گا وہ کامیاب ہے. وانتم العدو ان کنتم مؤمنین. بھائی شرمندہ ہو گئے، سجدے میں گر گئے. یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم. نبی علیہ السلام مکہ جب فتح ہوا، بغیر تلوار کے، بغیر جنگ کے، بغیر جہاد کے سارے گردن جھکا کر کھڑے تھے، بڑے بڑے سردار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم. یہ دونوں بھائیوں کے درمیان مشترک چیزیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں. اسی طرح پھر یوسف علیہ السلام کی بھی جو دعوت تھی، پیغام تھا، وہ بھی اللہ رب العالمین کی دعوت تھی، وحدہ لا شریک تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی. سورۃ الرعد ہے، رعد بادل کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس میں تسبیحات کا کافی ذکر کیا ہے. اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کتاب کی حقانیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے یہ اس لیے ہے کہ تم سمجھو، تم اس پر عمل کرو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو گنا ہے. نعمتوں کے بارے میں اللہ نے کثرت سے یہاں چیزوں کا ذکر کیا، نباتات کا ذکر کیا، نہروں کا ذکر کیا، زمین کا کیا، سورج ستاروں کا کیا. اور خاص طور پہ اللہ نے کہا یہ اللہ کی تخلیقات جتنی بھی ہے کل یجری لاجل مسمى، مقرر مدار ہے، اس میں گھوم رہے ہیں. سورج کا جو وقت ہے، جو اس کا راستہ ہے، اسی پر طلوع ہے، اسی پر چل رہا ہے، اسی پر غروب ہو رہا ہے. چاند کا جو اللہ نے مدار ہے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب ایک انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے کہ وہ کچھ اپنی مرضی کر لے. اور یہ ایسا انسان غافل ہوتا ہے اپنی مرضی کے اندر کہ اللہ رب العالمین کا باغی ہو کر پھر کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر اس کے تقاضے ہیں، اس کو سمجھنے چاہیے انسان کو کہ اللہ نے اگر مجھے مقام اور مرتبہ دیا ہے تو اس مقام اور مرتبے کا میں تحفظ کروں. اور اس کا تحفظ کیسے؟ اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں. اس کے بغیر ممکن نہیں. انسان جو کچھ مرضی کر رہے، اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو پھر ہی وہ اللہ کا مطیع ہے، پھر ہی وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، پھر ہی وہ اشرف المخلوقات ہونے کا جو دعویٰ ہے یا اللہ نے جو کہا ہے اس کے اندر وہ پورا اترتا ہے اور اپنے عمل سے ثبوت دیتا ہے. اللہ نے کہا ہم نے نہریں بھی بنائی ہیں، یہ نباتات جو اگاتے ہیں. اسی طرح اللہ نے درختوں کی مثالیں دی. یہاں پر اللہ نے کئی ساری مثالیں دی ہیں، نشانیاں ہیں ساری اللہ کی.
اور یہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھی. زمین سے کچھ اگانا ہو، فصل کرنی ہو، نہری سسٹم پانی کو اس نے اختیار میں کرنا ہو، اسی طرح دیگر جتنی بھی زمین پر چیزیں ہیں وہ اپنے اختیار میں کر سکتا ہے. اور آج کل تو ہم ایک ہائیبرڈ ایک نام دیتے ہیں، فصل ایک ہی دفعہ میں 2 دفعہ بندہ لے لیتا ہے. اللہ نے اس کو عقل دی، سمجھ دی، اس کے اختیار میں کر دیا. لیکن اس پر وہ شکر کرے، نہ کہ وہ عقل مندی سے غافل ہو جائے، عقل مندی سے دور ہو جائے. اللہ نے ان ساری باتوں کو یہاں ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ حق اور باطل کی مثال اللہ نے ایک دی. انزل من السماء ماء، اللہ رب العالمین آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، وہ پانی گرتا ہے پہاڑوں پر، نالوں میں بھاگتا ہے. شور ہم نے دیکھا ہوگا پہاڑی علاقوں، یعنی اونچائی سے پانی جب نیچے آتا ہے نا تو وہ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. وہ جب چیزوں میں ٹکراتا ہے تو ایک جھاگ بنتی ہے. اب اس جھاگ کی کوئی ویلیو نہیں. اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر بھٹی کے اندر سونے کو بھی رکھو، چاندی کو بھی رکھو، کسی دھات کو رکھو، اس کو گرم کرو، اس کے اوپر جھاگ بنے گی. تھوڑا مارو گے اس کی جھاگ اتر جائے گی، اندر سے اصل مال نکلے گا. اللہ کہتا ہے اصل مال پانی ہے، یہ جھاگ نہیں ہے، یہ جھاگ ظاہر ہو جائے گی. اس سے ایک معنی سمجھ آتا ہے کہ دکھلاوا اللہ کے ہاں معیار نہیں رکھتا کہ میں دکھلاوا کر لوں بڑا اچھا، اندر سے ایمان سے خالی، یا اندر نفاق ہے، یا اندر ریاکاری ہے کہ میں فلاں کو دکھا رہا ہوں، فلاں کو دکھا رہا ہوں. اللہ رب العالمین مثالیں دے دے کر بندے کی عقل کو جگاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے. اور یقیناً ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ نے کہا حق اور باطل کی مثال ایسے ہی ہے. حق کیا ہے؟ پانی، اسی سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے. باطل کیا ہے؟ اوپر جو نظر آ رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑی جھاگ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ مثال دی ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے تب ہوں گے جب بندہ حق اور باطل کو پہچانے گا اور اس میں فرق کر کے حق کو اختیار کرے گا، باطل کو چھوڑے گا. ہم بہت ساری ظاہری چیزوں میں پھنس جاتے ہیں جو آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے. دنیا کی جو مال متاع ہے، دنیا کی جو زینت ہے، اس کی چمک ہے، اسی میں بندہ الجھتا ہے. لیکن وہ حقیقت نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ حقیقت نہیں، یہ رہنے والی نہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی. ختم نہ ہونے والی کیا ہے؟ آخرت. اس کی چمک ابھی ہماری آنکھیں نہیں دے سکتی. غیب کا علم جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس لیے بندہ ڈگمگا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے حق پہچان. حق کیا؟ حق یہ آخرت ہے. اور ظاہر کیا ہے؟ جو انسان دنیا کے مال متاع دیکھتا ہے اس میں اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. اللہ نے منع نہیں کیا، دنیا کے اسباب بھی اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن اس میں الجھنا نہیں ہے. اپنے آپ کو صرف اسی کے حوالے نہیں کر دینا، بلکہ ان کو اختیار کرتے ہوئے آخرت سنوارنی ہے. یہ اصل ہدف اور ٹارگیٹ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ مثال بھی دی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر الہی کا ذکر کیا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اللہ کا ذکر نہیں، دل اس سے غافل ہے تو دل مختلف بیماریوں کا شکار ہے. صرف ہارٹ کی بیماری دل کی بیماری نہیں، بلکہ دل کے اندر نفاق ہے، دل کی بیماری ہے، ریاکاری ہے، دل کی بیماری ہے، جھوٹ ہے، تضادات ہیں، وعدہ خلافی ہے. یہ ساری اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہیں تو دل بیمار ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو لوتھڑا دیا، اگر وہ لوتھڑا اس کا صحیح ہو جائے نا تو اس کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر اس کا یہ لوتھڑا ٹھیک نہیں ہے تو سارا جسم بیمار ہے. الا وہی القلب، آپ سے فرمایا وہ دل ہے. اسی لیے اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اگر اپنے دلوں کو منور کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے دلوں کے اندر سے سختی کو ظاہر کرنا چاہتے ہو، نرمی لانا چاہتے ہو، عاجزی انکساری پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ کا ذکر کرو. اس کے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لو. نفاق، ریاکاری، دنیا کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، برائیاں ہیں، ساری نکال لو، اطمینان آ جائے گا. اللہ کا ذکر کرو گے اس کی برکت سے بھی. اور اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں، لا الہ الا اللہ، تسبیحات، تحلیلات، یہ نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر میں نماز بھی شامل ہے. جتنی بھی عبادات ہیں، روزہ ہے، قیام ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، یہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے کہا بے شک کہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اللہ نے دل نہیں کہا، قلوب جمع، یعنی پوری انسانیت کے جو دل ہیں ان کو اگر اطمینان ملے گا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے، اس کی فرمانبرداری سے، اس سے غافل ہوں گے تو قطعاً کسی دوسری چیز میں اطمینان نہیں ہے. اس لیے بندے کو عقل بندی کرنی چاہیے کہ کہیں اور اس کو اطمینان تلاش بھی نہیں کرنا چاہیے جب اللہ نے نسخہ کیمیا اس کو دے دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعمال لکھے بھی جاتے ہیں اور مٹائے بھی جاتے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جس کے چاہے. اب کیسے بندے کے گناہ ہو جاتے ہیں، اس لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے اللہ تو قادر قدیر ذات ہے، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے صرف ان پر معافی نہ دے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ کر سکتا ہے. اخلاص سے جب بندے نے دعا کی ہو تو یقیناً اللہ قبول کرتا ہے.
اللہ کے یہ اختیار میں ہے کہ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں ڈھال دیں۔ اللہ کہتا ہے ہم جس کے چاہیں گناہ مٹا دیں، نیکیاں کر دیں۔ اللہ اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس میں شامل کرے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں شامل کرے۔ تو یہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اس میں صفات ہیں متقین کی، کچھ ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے باغی ہیں۔ وہ اختصار سے میں صرف نشاندہی کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا وفادار لوگ متقین ہیں، یعنی کہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ جنت کا بھی اللہ نے بڑا خوب اس میں ذکر کیا۔ پھر اللہ نے کہا صلہ رحمی کرنے والے، یصلون جو تعلق کو جوڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا اللہ سے ڈرنے والے، خشیت اختیار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ چوتھی صفت اللہ نے ذکر کی ہے آخرت کا خوف رکھنے والے، حساب کتاب، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے۔ پانچویں نمبر پہ اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام۔ کوئی اگر کسی کو گالی دے اور آگے سے وہ مسکرا دینا، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ نے یہ صفت رکھی ہے متقین کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ذکر کیا کہ اگر جاہل ان سے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں قالوا سلام، گفتگو نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کا خود عمل ہے، آپ کو برا بلا کہا جا رہا تھا، ابو بکر ساتھ کھڑے ہوئے، آپ جواب نہیں دے رہے، سن رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ برا بلا کہہ رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ کہا ابو بکر اس وقت تک جب تم خاموش تھے فرشتے جواب دے رہے تھے، تم بول پڑے، فرشتے خاموش ہو گئے، میں چل پڑا۔ اتنا بڑا صلہ ہے۔ اب ظاہری بندے کو نظر نہیں آتا، کیونکہ بندہ تو عین الیقین پر بھروسہ رکھتا ہے نا۔ اب جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہا ہے خاموشی اختیار کر کے، اس کا بدلہ فرشتے، اللہ فرشتوں سے دلوا رہا ہے۔ اس سے بڑا بدلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور جب آخرت میں بندے کو یہ چیز ملے گی نا، کہے گا کہ میں نے وہاں یہ بات کیوں کر دی، میں اس کا بدلہ نہ لیتا، میں یہ بات نہ کرتا۔ اور معاف کرنا بھی متقین کی صفت میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا بنائے۔ اسی طرح پھر ان لوگوں کی اشقیاء جو متقین نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کی اللہ رب العالمین نے بنیادی 3 صفات کا ذکر کیا۔ پہلی وعدہ خلافی، دوسری قطع رحمی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹی ہلکی بات نہیں ہے، ہم اس کو شاید ہلکا لیتے ہیں۔ بات کر لی، وعدہ کر لیا، بس اس کے بعد یا بھول گئے یا جان۔ بلکہ ہمارے ہاں تو آج ماحول ہے، یہ ٹرینڈ ہے کہ وعدہ کرو ہی اس لیے کہ میں نے کون سا ملنا ہے، ابھی اس کو ٹالو، ابھی جان چھڑاؤ اس سے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، کاروبار میں بھی اور لین دین میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی۔ یہ اللہ نے ان لوگوں میں اس صفت کو پایا جانے قرار دیا ہے جو اللہ کے باغی ہیں۔ وعدہ خلافی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں متنبہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح قطع رحمی۔ پھر اللہ العالمین نے ایک مطلقاً لفظ کا فساد فی الارض۔ یہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اب جب فساد کا لفظ آ گیا نا تو تمام برائیاں اس میں جمع ہو، اس لیے متقین کی صفات کا ذکر زیادہ ہے، اور ان لوگوں کی صفت صرف 3 ہے، باقی اللہ رب العالمین نے اور بھی مقامات پر ذکر کیا۔ اب زمین پر اگر فساد برپا جس نے کر دیا، اس نے پیچھے کیا چھوڑا؟ اس گویا کہ اس نے تو اللہ کا مقابلہ کر لیا نا، کیونکہ اللہ نے تو امن والی بنایا، یہ اس نے فساد برپا کر کے اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی اس صورت میں کہا کہ یہ بشر نہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ بشر ہے۔ ہمارے ہاں بھی عقیدے کا آج کل یہی مسئلہ ہے کہ یہ کیا رسول بشر، رسول نور بشر، نور بشر، یہ بحث ہم کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ عقیدے کی درستگی اعمال کی قبولیت میں شرط ہے۔ اگر عقیدے کی درستگی نہیں ہے تو اعمال کی قبول نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ مشرکین کا بھی یہی تھا۔ میں نے کل ذکر کیا تھا 7 انبیاء کے ساتھ یہی بات تھی کہ آپ ہمارے جیسے، کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی ایسا ہوتا، کوئی ایسا ہوتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دعوت قبول نہیں کرنی۔ عذر کیا ہے؟ بہانہ تلاش کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اعلیٰ عرفہ، اس کے مقابل کوئی امتی نہیں، لیکن آپ انسان ہیں، بشر ہیں، اللہ نے آپ کی تخلیق ایسے کی۔ سورۃ ابراہیم ہے، مکی سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا بھی مقطعات سے کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں پیغام کتاب سے متعلق بڑا بہترین دیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو گمراہی سے نور کی طرف لے کر آنے والی کتاب ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے نزول کا مقصد بھی بتا دیا اور اس کا تعارف بھی کروا دیا۔ یہ اس کتاب کا کام ہے، کلام اللہ کا کام ہے۔ اور اگر ہم اجمی کلام اللہ کو سمجھے ہی نہ تو پھر ہم کیسے ظلم سے نکل کر، ظلمات سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں گے؟ ہم تو سمجھ ہی نہیں رہے۔
یہ کتاب ایسی ہے اگر بندہ اس کو سمجھے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ لذیذ کوئی کلام نہیں، اللہ کا کلام اس سے زیادہ بہترین کتاب کوئی نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم ٹائم نہیں دیتے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں لذت بھی نہیں آتی۔ لذت نہیں آتی تو پھر اگلا مرحلہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی تو اس کا اگلا مرحلہ اللہ کیا کہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ والی دنیا کے علوم فنون کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے۔ اللہ نے جو اس کتاب کا تعارف کروایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے اللہ کہتا ہے ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کر آتی ہے۔ اور کیا ہے یہ نور؟ الی صراط العزیز، سیدھا راستہ، جنت کی طرف لے کر جانے والا راستہ۔ یہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے جو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد قوم موسیٰ کو جو نجات کا واقعہ ہے وہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ قوم موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ وہ ذکر کرو جب تمہیں ہم نے نجات دی، اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، شکرتم لازیدنکم، اگر کرو گے تو اس نعمت کو پالو گے، ورنہ پھر کسی اور چکر میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ان عذابی لشدید، کفر کرنے پر اس کا عذاب سخت ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی استعمال کرتے ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اگر شکر نہیں ادا کریں گے اگرچہ زبان سے نہیں، اس کی نعمتوں کا انکار کریں گے اللہ چھین لے گا۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ آج امت مسلمہ اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اس چیز سے نجات دلائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ توکل کیوں نہ اللہ پر کرو، وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، ایسی کون سی بات ہے یا بیماری ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ نہ کرو۔ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلا، سیدھا راستہ دینے والے بھی ذات اللہ، ہدایت دینے والی بھی ذات اللہ، رزق دینے والی ذات بھی اللہ، انسان کو صحت عافیت دینے والی ذات بھی اللہ، مال بنین اولاد سب کچھ دینے والی ذات اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ پر بھروسہ کرو گے تو نجات والے ہوں گے۔ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کا کارگر ہو جاتا ہے، ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العالمین کا کہ جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ رب العالمین کا باغی، اللہ کہتا ہے وہ بڑا ان کے پاس اٹھیں گے ہمارے پاس فلاں فلاں فلاں۔ اللہ نے ان کی مثال دی بڑی بہترین، کس سے؟ راکھ کے ساتھ، اور یہی مثال اللہ نے اس سے پہلے دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ راکھ کیا ہے؟ ہوا آئی اڑ گئی۔ اللہ کہتا ہے یہ اعمال اس طرح لے کر آئیں گے بڑے بڑے، لیکن ظلم والے ہوں گے، انکار والے ہوں گے۔ اللہ ایسے ہی تیز ہوا آئے گی اور ان کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ان کو پکڑ سکیں، راکھ ہوگی، وزن نہیں ہوگا ان کے اعمال میں، وہ اس کو پکڑنا چاہیں گے، روکنا چاہیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے ان کو قدرت اب نہیں ہوگی، وہ اڑ جائے گا، اڑا دیا جائے گا۔ یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے انکار کا، کفر کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ العالمین نے یہ تفصیل 18 نمبر آیت میں ذکر کی ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں فیصلہ جہنم کا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جمع ہو جائیں گے نا سارے، بات کریں گے کہ یار ہم تو کمزور تھے، ہم کمزور تھے، تم تو طاقتور تھے، تم نے ہمیں اس طرف لگا دیا، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہاری پیروی کرنے لگ گئے، تم ہمیں اس طرف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو چلو بڑے تھے، تمہیں ہم نے پکڑ کر تھوڑی کہا۔ یہ ان کے درمیان مکالمہ اللہ نے کروانا ہے، حالانکہ دونوں باغی ہیں، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا۔ کمزور سے مراد کیا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ بڑا باغی تو ظلم کرتا ہے نا، یہ ظلم نہیں کرتے لیکن اللہ کے باغی ضرور ہیں۔ اب یہ الزام ڈالیں گے ان پر کہ تم طاقتور تھے، ہمیں چلاتے تھے، ہم تمہارے متحد تھے، تم نے ہم سے یہ کروایا۔ وہ کہیں گے ہم طاقتور، ہمیں تو مجبور بنی گیا تھا، اب اپنا حساب خود دو۔ اس سے متصل بات اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ابلیس کا بھی ذکر کیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا نا، ابلیس بھی یہی کہے گا اپنے متبعین کو، اپنے پیروکاروں کہ بھئی میں کچھ نہیں، میری طاقت کوئی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا میری پیروی۔ وہ یہی کہیں گے کہ تو نے کہا تھا، تو ہمیں اس طرف لے کر آیا تھا، تو نے اس طرف ہمیں لگایا تھا۔ کہ نا میں نے نہیں لگا، میں نے تو تمہیں بغیر دلیل کے بات کی تھی، تم بھاگے چلے آئے۔ دلیل مانگتے، تلاش کرتے، کوشش کرتے، جستجو کرتے، اللہ سے ہدایت مانگتے، رشد مانگتے، تقویٰ مانگتے، تم نے نہیں اختیار کیا۔ میں نے تو دعوت دی تھی، اب میں کوئی تمہارا وہ نہیں ہوں، اب تم جانا تمہارا رب جانے، میں تو خود پھنسا پڑا ہوں۔ اللہ نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے، متکبرین کا بھی، زمین پر پکڑنے والوں کا بھی، دونوں جہنم، اور کمزور لوگ ہیں، کمزور لیکن اللہ کے انکاری ہیں، معصیت کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی اللہ نے ابلیس کا بھی ذکر کیا ہے، تفصیل اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اور چیزیں یہاں ذکر کی ہیں، خاص طور پر درخت کی اللہ نے مثال دی ہے۔
مومن درخت جیسا۔ اس میں مفسرین نے کئی ساری باتیں کی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے درخت کی جو مثال دی ہے، اس میں کھجور ہے یا کوئی اور درخت ہے، اس میں راجح بات زیادہ مفسرین کھجور مثال لیتے ہیں، لیکن اس سے راجح یہ ہے کہ اللہ نے جو شجرہ طیبہ یہاں کہا ہے، اس کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ ثابت رہتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رہتا ہے۔ وہ عام درخت ہے، کیوں؟ بندہ اس سے ہر وقت فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے جو مثال دی کہ وہ ہر وقت فائدہ دیتا ہے۔ کھجور سے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ کچی ہو، پکی ہو، شاخوں پر ہو، ایک تو سیدھی ہے۔ مومن کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کے شاخ تنے جب پیدا ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ بھی فائدہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے شاخ ٹوٹ کر نہیں نیچے گرتے، طاقتور ہوتا۔ یہ ساری دی مثالیں۔ دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مطلقاً مراد ہے درخت کا شجرۃ جو اللہ نے کہا ہے طیبۃ، اللہ نے جو کہا ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس سے مراد جو اللہ نے کہا ہے کہ اس کا اصل اوپر آسمان میں ہے، اس سے مراد نبوت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اوپر سے آئی تھی، اس کا تعلق وحی کا اوپر سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد ایسی مضبوط ہے کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ یہ حقیقت کی نشانی ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی درخت پیدا کیے ہیں وہ تقریباً آج کی جدید سائنس کہتی ہے 5% یا 10% زمین سے کھاتے ہیں، باقی ہوا سے لیتے ہیں۔ اللہ عالم یہ تحقیق کتنی سچ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے درخت کو انسان کے استطاعت میں رکھا ہے، اس سے انسان پھل کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے، لکڑی کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہر درخت ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے اگر اس پر ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس سے بڑا انعام بھی ہم دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اللہ کہتا ہے وہ جنت دیں گے ہم جس کے نیچے نہریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں گے تو یقیناً ہمیں یہ ملے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے متعلق اللہ رب العالمین نے بات کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا عام ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر کسی کو تقریباً یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اس کے اندر کچھ سبق ہیں، ان کی میں نشاندہی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 6 چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے امن و امان انتہائی ضروری چیز ہے، جہاں امن نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جو ابراہیم نے مانگی وہ بت پرستی سے نجات تھی۔ ابراہیم کے والد کا بھی یہ مسئلہ تھا، حضرت قال ابراہیم جو بھی یاد رکھتا تھا، یہ ساری جو آیتیں ہیں رکوع ہے اس میں یہی مسئلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی، طلب کی، بت پرستی سے نجات کی، حفاظت کی دعا کی۔ تیسری اہم ترین چیز مقیم الصلاۃ، نماز کا قیام۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صرف یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں نماز اہم ترین نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو جو عبادت دی، نماز کی شکل جس طرح کی بھی دی، جس تعداد میں دی، اس کی اقامت ضروری تھی۔ مقیم الصلاۃ بہت ضروری تھی۔ ابراہیم نے یہ دعا کی ہے۔ اسی طرح دلوں کا قریب ہونا، قریب مومن کا دل قریب ہو، اس کی دعا اور التجا ابراہیم نے کی۔ کیوں؟ دل قریب ہوں گے، نفرتوں سے خالی ہوں گے تو قوم بنے گی، متحد ہوں گے۔ اگر دلوں کے اندر نفرت ہے تو جیسے آج ہم زمین میں باؤنڈریوں میں تقسیم ہے، ایسے دلوں کے حساب سے بھی تقسیم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ رب العالمین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جب انسان کی تخلیق کی، آدم کی، تو مختلف رنگ مٹی جمع کی، اس وجہ سے ہم مختلف ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل ہی مختلف کرنا، رنگ مختلف ہیں، جسم مختلف ہے، ساری چیزیں مختلف، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلوں کے اندر میل ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو پھر دل ایک ہے، اور ایمان والا ہی وہ دل ہے جو نور والا ہے، جو ظلمات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دل کی دعا کی۔ پھر رزق حلال، اللہ رزق دے، حلال رزق دے، اس کی دعا کی۔ چھٹی دعا مغفرت کی، اللہ معاف فرما دے۔ اب ابراہیم نبی ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، اس کی تعلیم بھی دی گئی۔ یہ 6 اہم ترین دعائیں جو ابراہیم کی ہیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو مانگنے کی توفیق دے اور ہم بھی اسی پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی بلندیوں کا ذکر کیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ان غافلوں کا حساب کرے گا جو ظلم کرتے ہیں۔ اب ظلم کیا ہے؟ ظلم سے مراد اپنے آپ کو انسان برائیوں میں لے جائے، ظلم ہے۔ اللہ نے ایک ظلم شرک کو بھی ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ کام، ہر وہ برائی جو انسان کو نیکی سے، جنت سے دور لے جائے، جہنم کے قریب کر دے، وہ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ظلم کو وہ ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے اس کا حساب تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، اس سے فرار اختیار نہیں تم کر سکتے، تمہارا حساب ہونا ہی ہونا ہے، پکڑ تمہاری۔ یہ سارا رکوع اللہ رب العالمین نے اسی بات پر ذکر کیا ہے
اور اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا بھی کہا کہ اللہ الواحد القہار، اور اس کے ساتھ اللہ نے کہا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اللہ المستعان، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کہتا ہے مجرمین دیکھیں گے، آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جب ان کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، ان کا حساب ہوگا تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا، ایسا سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا ان لوگوں میں شمار کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، دنیا میں مشکل ہے، وہاں تو پھر اور زیادہ مشکل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو بتا دو، ان کو یاد دہانی کروا دو، اللہ رب العالمین نے پوچھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا آج جو ہم نے سنا ہے یہاں تک مکمل ہے، 14واں پارہ کل شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز میرے ذہن سے رہ گئی ہے، اگر اجازت دیں تو 2 منٹ میں اور لیتا ہوں۔ اللہ نے سورۃ رعد کی ابتدا میں کہا بغیر عمد ترونھا ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہونے کی کل گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں 7 مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، لیکن آمد کیا ہے؟ آسمان، اللہ نے کہا کہ ہم نے چھت جو بنائی ہے نا یہ بغیر ستون کے، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز ستون ہے ہی نہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ستون بنائے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ یہ دونوں معنی صحیح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں ملتے ہیں، لیکن ان میں کسی ایک کی طرف ہو جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ایک لفظ کے یا ایک آیت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے بغیر ستون کے آسمان کھڑا کیا، اس میں بھی بہت بڑی نشانی۔ کیا نشانی؟ کہ اتنی بڑی چھت، اتنی وزنی چھت بغیر ستون کے، ہم تو 100 فٹ کی ایک چھت نہیں کھڑی کر سکتے۔ اس میں نشانی، علامت ہے، بندے کی کمزوری ہے اس میں، اور اللہ کی بادشاہت کا اعلان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری آنکھیں اتنی کمزور ہیں کہ اللہ نے اگر ستون بنائے ہیں تو نہ ہم اس میں ٹکرا رہے ہیں، نہ ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ ہمارے جہاز اڑتے ہیں جو وہ اس میں ٹکراتے ہیں، ایسے اللہ رب العالمین نے بنائے۔ یہ دونوں معنی ہی ثابت ہیں، درست ہیں، اور دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بغیر عمد ترونھا، اللہ نے جو اس میں یہ کہا ہے، یہ رات کے شروع میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں پہچان کر اس پر ایمان لا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہم ترین چیز عمل ہے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔